آج ہمارا جو موضوع ہے اس سے پہلے ہم نے نماز کے متعلق جو ہے وہ کافی چیزیں پڑھی. آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ نماز ہی ہے، لیکن وہ نماز استخارہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویسے نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو الصلاۃ کہتے ہیں اور اس کے معنی جو ہے نا وہ دعا کے ہیں، یعنی اپنے اللہ سے دعا کرنا، مانگنا، اس سے بات کرنا. تو یہ جو نماز استخارہ ہے یہ دراصل وہ نماز ہے جس سے ہم اپنے اللہ کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے رائے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں. کسی چیز کے اوپر یا کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہمیں درپیش ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی. تو پھر جو ہے نا ہم 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز استخارہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے اس معاملے میں جو ہے نا وہ میرا سینہ جو ہے نا وہ کشادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے اس بارے میں صحیح رائے اور صحیح جو ہے نا جو چیز ہے وہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ آ جائے. تو 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے. تو جب کوئی شخص کسی خاص معاملے پر الجھن کا شکار ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے میں جو ہے نا اس کو مشکل جو ہے نا وہ پیش آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز استخارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تلقین کی. اور یہ جو اللہ سے رائے، اور یہ کوئی طریقہ پورا دانی نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد نماز استخارہ کی نیت کر کے 2 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آیت تلاوت کی جائے سورۃ. ایکسکیوز می سر. سر آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے، بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی. اچھا میں آگے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو سر. تو کوئی بات. تو 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل یہ نیت کر کے جو ہے نا وہ ادا کی جاتی ہے. اس میں سورت فاتحہ کے بعد سورت یعنی کہ جو مکی سورت ہے سورت نمبر 109. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں نا سورت علق جو ہے نا وہ 112 نمبر ہے. تو 109 نمبر سورت آپ ڈھونڈ لیں. تو اگر نہ ہو تو پتہ چلے میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کی محنت کے لیے کام چھوڑتا ہوں. اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سورت یہ جو صورتیں ہیں یہ جو 30واں پارہ ہے 30 تو اس میں جو ہے نا یہ صورتیں ہیں. اور اما پارہ کا نام ہے، اس پارے کا نام ہے عما یتساءلون. تو اس صورت کی رکعت جو ہے نا وہ یعنی کہ پہلی رکعت میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جو دوسری رکعت ہے اس میں سورت فاتحہ کے بعد وہ جو سورت 112 نمبر سورت ہے سورت علق. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو 5 آیات ہیں پہلی وحی میں وہی آیات آپ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوئی. تو وہ جو آیات ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آیات جو ہے نا وہ آپ نے پڑھی ہیں. اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے جو ہے نا وہ گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے نا وہ میرا ذہن، میرا دل، میرا سینہ جو ہے نا وہ کھول دے اور مجھے اپنی خاص رحمت سے جو ہے نا وہ رہنمائی جو ہے نا وہ فرما. اور جو بہتر یعنی کہ اس کے دل میں جو خیال آئے اور اس کو جو ہے نا وہ لائے
اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ یاد کریں۔ تو کچھ دعائیں جو ہیں وہ عربی میں آپ یاد کر لیں، ماشاءاللہ بچوں کا حافظہ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی اچھی جو ہے نا وہ دعائیں ہیں، اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ بار بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ دعا جو ہے نا یہ آپ ضرور یاد کریں۔ آیت الکرسی یاد کریں، دعائے قنوت یاد کریں، ٹھیک ہے جی، یہ دعائیں آپ ضرور یاد کریں۔ تو اگر ان دعاؤں کا ترجمہ بھی انسان یاد کرے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کا کچھ مزہ جو ہے نا وہ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر مزید عاجزی اور انکساری جو ہے وہ آتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے جو ہے نا میں کیا ہوں۔ اور اسی ذہن میں جو سوچ ہے، ذہن میں بتا کے وہ سو جائے، اور اگلی صبح جب اٹھتا ہے تو جو غالب خیال ذہن میں آئے وہی جو ہے نا وہ استخارہ کا جو ہے نا وہ جواب ہوگا۔ اور اگر کوئی اشارہ خواب میں یا ویسے آ جائے وہ بھی ایک جو ہے نا وہ نشانی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے نا یہ دوسری اور پھر تیسری رات بھی آپ نے جو ہے نا یہ دہرانا ہے۔ تو جو آپ کے ذہن میں غالب خیال آئے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ اشارہ ہوگا۔ تو یہ نماز استخارہ اور اس کا جو طریقہ میں نے آپ کو جو ہے نا یہ گوشت گزار کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز ہماری جو نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں وہ کن حالات میں، وہ کیا سوچتے ہیں آپ؟ نماز فاسد جو ہے نا، اگر کوئی نماز میں بول پڑے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی جو ہے وہ بول پڑتا ہے، ہاں جی، زبان سے کوئی لفظ اس نماز کے جو مخصوص کلمات ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ نکل پڑے، یا ہوا خارج ہو جائے، یا کہکا مار کر جو ہے وہ ہنس دے، یا کوئی چیز کھا پی لے، تو نماز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس صورت میں نماز جو ہے نا وہ نئے سرے سے جو ہے نا وہ ادا کی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر یہ ہے کہ ہوا خارج ہو تو پھر نماز دوبارہ نہیں بلکہ وضو کر کے پھر نماز جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن باقی باتوں میں جو ہے نا وہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو جو ہے نا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ آپ نے دہرانا ہے۔ لیکن ہوا خارج ہونے کی صورت میں پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ نماز کو یعنی کہ دہرانا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے دوران اگر کوئی رکن یا نماز کا کوئی حصہ انسان بھول جائے یا نماز میں کوئی کمی بتائی جو ہے نا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو جو ہے نا وہ کہتے ہیں یعنی بھول جانا، بھول کا سجدہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اتحیات کے بعد یہ پڑھ کے دو سجدے جو ہے وہ کرے، اور باقی نماز جو ہے پھر وہ مکمل کرے، یعنی کہ اتحیات کے بعد سلام پھیر کے دو سجدے کرے، اور پھر اس کے بعد نماز جو ہے نا باقی نماز جو ہے وہ مکمل کرے۔ تو بھول کی تلافی کے ان دو سجدوں کو میں نے کہا نا کہ سجدہ سہو جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اور سجدہ سہو میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس میں وہی معمول کے مطابق سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھی چھوٹی موٹی مسٹیک یا سجدہ سہو کے متعلق۔ اب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے جو طریقہ ہے، یا یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ ادا ہو رہی ہے اور آپ کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس رکعت میں جو ہے نا، تو اس کا جو ہے نا یہ طریقہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نمازی جو ہے وہ تاخیر سے مسجد میں جو ہے نا وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ بعد جماعت نماز جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور اس بات سے وہ بے خبر ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جناب کتنی رکعت جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور کون سی رکعت پہ ہیں، تو اسے پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس نماز میں وہ شامل ہوا ہے یہ تو اس کو پتہ ہے نا
کہ یہ نماز ظہر ہے، عصر ہے، یہ مغرب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو اس کو پتہ ہے کہ میں کون سی نماز میں جو ہے نا میں شامل ہوا ہوں۔ اور اگر ایک سے وہ جماعت میں شامل تو ہوا اور امام کی اقتداء میں باقی نماز جو ہے وہ ادا کرے گا، اور اگر ایک یا زیادہ رکعتیں جو ہے نا وہ ادا ہونے سے جو ہے وہ رہ جائیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھ کر جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ مکمل کر دے گا۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ تیسری رکعت میں جو ہے نا وہ شامل ہوا۔ اب اس کی یہ رکعت تو ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی باقی دو رکعت جو ہے نا وہ مکمل کرے گا، اور اپنی ان دو رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سورت بھی ملائے گا، کیونکہ تیسری رکعت میں وہ شامل ہوا، اور تیسری رکعت مغرب کی یہ ہے کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت جو ہے وہ نہیں ملائی جاتی، تو یوں وہ اپنی دو رکعت، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، ایک رکعت میری ہو چکی ہے اور دو رکعت جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو جب وہ آخری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ملا تو اس وقت بھی وہ اتحیات کے اوپر بیٹھا، اور جب وہ خود اکیلے اس نے پڑھی تو جب وہ دوسری رکعت اپنی مکمل کرے گا تو پھر وہ یعنی کہ اتحیات اور دروشی پڑھے گا، اور دوبارہ تیسری رکعت کے لیے جو ہے نا وہ اٹھے گا، اور تیسری رکعت ادا کر کے پھر وہ اتحیات کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے گا۔ تو گویا اس نے امام صاحب کے ساتھ تقریباً تمام رکعت میں جو ہے نا وہ تحیات اوپر بیٹھا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس نے ایسے ہی کرنا تھا، اگر وہ اکیلے پڑھتا یا امام صاحب کے ساتھ پڑھتا تو اس کا طریقہ جو ہے نا وہ مختلف تھا۔ تو یہ نماز میں اسی طرح اگر وہ کسی 4 رکعت نماز فرض میں شامل ہوتا ہے امام صاحب کے ساتھ، تو وہ دیکھ رہے کہ جناب کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے اور کتنی میں نے مکمل کرنی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ امام صاحب کے ساتھ تمام نمازوں میں جو ہے نا وہ شامل جو ہے نا وہ ہوگا، اور اپنی نماز جو ہے نا وہ مکمل کرے گا۔ اسی طرح بعض کا یہ ہے کہ کوئی آپ سفر میں ہے یا مسجد میں کوئی ایسی جماعت ہو رہی ہے اصل جماعت کے بعد، وہ جو ہے وہ مسافر لوگ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بندہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے تو کثرت پڑھنی ہے، ان کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنی دوسری نماز جو ہے نا وہ مکمل کر لے۔ تو اسی طرح اور بھی مسائل ہیں، اگر کوئی بچوں کو نہ بھی پتہ چلے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں یا کسی جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں رہنمائی جو ہے وہ لیتی رہنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے آپ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے یا اور معاملات میں تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور صحیح بات تک پہنچنے کی جو ہے نا وہ آپ کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جو ہے نا یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ان باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ اب چند ایک اور چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر نماز کا وقت کسی ایسے مقام پہ جو ہے نا وہ آ گیا جہاں آپ کو قبلہ رخ کا تعین کرنے میں یا معلوم کرنے میں جو ہے نا وہ دقت پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی کے پوچھنے میں سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا، تو وہاں پھر یہ ہے کہ آپ قیاس کر کے یعنی کہ اندازے سے رخ جو ہے نا وہ کعبہ کا متعین کر لیں اور یقین کریں کہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور نماز جو ہے نا وہ ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ موجود ہے، نماز مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کی جانی چاہیے۔ یہ وہم ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں بیت اللہ جو ہے نا وہ کس طرف ہے، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ پورا یقین کر لیں کہ بیت اللہ جو ہے نا جس طرف میں نے رخ کیا ہوا ہے نا وہ اسی طرف ہے، اور وہ اپنی نماز جو ہے نا وہ ادا کر، اس کا جو ہے نا یہ طریقہ ہے۔ ہاں ایسے ہے کہ آپ نے نماز یعنی کہ کے لیے کھڑے ہوئے اور کوئی بندہ جو ہے وہ آ گیا، اور وہ بندہ بھی کوئی ایسا، مثلا کسی آپ ہوٹل میں ہیں کسی فارن میں، تو وہاں جو ہے نا نہیں پتہ چلتا، تو لیکن جو ہی پھر کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ آ جاتا ہے
اور وہ بھی یعنی کہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پتہ ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے، تو پھر آپ اپنی سمجھ جو ہے وہ سیدھی کر لیں اور نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظر جو ہے نا وہ بالکل جہاں ہم نے سجدے کی حالت میں پیشانی کو ٹیکنا ہوتا ہے نا جی، وہاں آپ کی نظر جو ہے نا وہ مرکوز ہونی چاہیے، کنسنٹریٹ وہاں آپ کی نظر۔ اور اسی طرح جب آپ رکوع کی حالت میں جناب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ ناخنوں اور سجدے کے دوران آنکھیں جو ہے نا آپ نے کھلی رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے نا آدمی کی ٹائم ہے یا اور کسی طرح دیکھنے سے اس کے خیالات بھی جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سجدے کے مقام پہ جو ہے نا یہ ہماری نظر ہونی چاہیے، تو اس طرح انسان جو ہے نا وہ یکسو رہتا ہے۔ اور نماز کے دوران مضبوطی سے ایک ہی جگہ جو ہے نا وہ کھڑے رہنا چاہیے، آگے پیچھے یا دائیں بائیں ہلنا جلنا جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ نماز کی صورت میں جو ہے نا وہ اجازت نہیں۔ اچھا جی، تو اب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر اپنی جائز جو ضروریات ہے، جو خواہشات ہے، اس کی تکمیل کے لیے جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے۔ اور جو انسان کے دل میں جو ہے نا اپنے مالک سے جو اس نے دعائیں کرنی ہیں تو وہی دعائیں جو ہے نا وہ کرے۔ اور سب سے بہترین جو دعائیں ہیں وہ خود قرآن مجید میں جو ہے وہ مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو انبیاء نے بھی کی، اور انہی انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں بھی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہیں، آپ ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ اگر مزید آپ کے اندر ذوق ہے تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں جو ہیں نا وہ کی وہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں جو ہے نا وہ مل جائیں گی، وہ دعائیں بھی جو ہے نا وہ آپ یاد کیجیے۔ اور چونکہ نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جو دعا آپ زبانی یاد کریں اس کا جو ہے نا کچھ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کو آتا ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی انکساری اور عاجزی جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوگی، اور آپ اپنے اللہ سے جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ گڑ گڑائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ایک اور جو نماز ہے اس کا میں نے ذکر کرنا ہے، یہ نماز استخارہ۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نماز کن کن صورتوں میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ فاسد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے نماز میں کس طرح جو ہے وہ ملنا ہے، اور قبلہ رخ کا جو تعین ہے، یہ میں نے چند چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یاد کی۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے بارے میں کہ یہ کون سی نماز ہے اور کس لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو میں صرف 2 منٹ جو ہے نا وہ بریک کروں گا، اس کے بعد میں جو ہے نا یہ حاضر ہوتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ بات سن رہے ہو؟ سر ایک کوشچن ہے یہاں،
ہاں محمد احمد سر یہ سر میری آواز آ رہی یہ ہے؟ محمد علی کو نہیں بلایا بھائی. سر کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ تشہد وغیرہ میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں. یہ ایک بندہ ہے، میں اس کو ذرا ریموو کر لوں. یہ کام کا اچھا اب بولو میرا بیٹا. سر وہی تو پوچھنے لگا تھا آپ سے. علی. محمد علی. یس سر. اچھا اسے کرو کہو پھر دوبارہ جوائن کرے، مجھے نہیں اس کی بات سمجھ آئی تھی. اچھا میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا محمد احمد ہے نا؟ یس سر. ہاں محمد احمد آپ مجھے میں محمد علی کو نا دوبارہ جوائن کرتا ہوں. چلو محمد علی مجھے بھائی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. پہلے میں آپ کی بات، آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے تھے آپ؟ سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب ہم تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ دعائیں جو ہیں وہ عربی میں یاد کرنی چاہیے یا ان کا ذرا اونچی مطلب بولنا، آپ کی آواز ذرا تھوڑی ہے. جی سر آپ نے کہا کہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو جو دعائیں ہیں جس طرح جی ربنا ظلمنا انفسنا یہ آپ نے بتائی، یا درود پاک کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم عموماً، جی پوچھنا جی یہ تھا کہ اس میں جو یہ سٹیج ہے نماز کی، ادھر ہم اپنی زبان میں اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو نا محمد علی آپ نے نا میری بات میں اس کو نا ذرا دوبارہ کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے میری بات نہ سمجھی نہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ دعائیں جو ہے نا، یہاں میں نے تشہد کے بعد نہیں کہا، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ تحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائیں ہیں. چلو جی یہ بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں درود کے بعد. اگر آپ کو کوئی اور دعا یاد نہیں، لوگوں نے بہت ساری دعائیں جو ہے نا وہ تو دعا ہی ہم نے پڑھنی ہے. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ جو دعا ہے نا وہ اردو میں نہیں، نماز کی جو ہے نا وہ متن عربی میں جو ہے نا یہ ہم نے پڑھنی ہے، اردو میں نہیں. ٹھیک ہے؟ اوکے سر. ہاں بس یہ مثلا آپ یہ دیکھنا، اگر یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو روایت ہمیں نقل ہے وہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو عربی زبان جو ہے نا اسی کے اندر جو ہے پڑھنا ہے. اب اس میں اگر ہم ہر کوئی بندہ اپنی زبان میں، تو پھر اس میں بہت ساری جو ہے نا یہ کباہتیں ہیں. آج قرآن مجید اگر اصل شکل میں محفوظ ہے تو اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ وہ اپنی اصل متن میں جو ہے نا یہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر اور زبانوں میں ہوتا تو یقیناً پھر قرآن مجید محفوظ نہ رہ سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو حکمت ہے، اور قرآن مجید کی عربی زبان کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج 20 سے زیادہ ممالک کی زبان جو ہے نا وہ عربی ہے. ٹھیک ہے؟ ویسے زبانوں میں 100-150 سال بعد بڑا جو ہے نا وہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور الفاظ جو ہے نا وہ متروک بھی ہو جاتے ہیں اور نئے الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ عربی زبان کے اندر زمانہ جاہلیت کے بھی آج الفاظ موجود ہیں. قرآن مجید کی وجہ سے بھی عربی زبان رچ ہوئی، اور بھی جدید لٹریچر بھی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ آج موجود ہے. اچھا محمد احمد، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جتنی نمازیں فرض ہیں نا، ان کی جو رکعت ہے، ان کے نام اور ان کی رکعت، یہ آپ ذرا مجھے بتائیں. سر کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں ان کے نام اور ان کی رکعتیں ہاں بتاؤں؟ سب سے جو پہلی نماز ہے صبح فجر سے شروع کریں. فجر. سر اس کی 2 سنتے اور 2 فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر نماز ظہر کے 4 سنتے، 4 ٹھیک فرض، 2 سنتے، 2 نفل. ٹھیک ہے. نماز عصر کے سارے 4 سنتے، 4 فرض. ہوں نماز مغرب کے سر 3 فرض، 2 سنتے، 2 نفل. شاباش. اور سر نماز عشاء کے 4 سنتے ہیں، 4 فرض، 2 سنتے، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. ٹھیک ہے. اب ان نمازوں کے جو اوقات ہیں، ٹھیک ہے جی، انہی 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں، کس کس وقت میں نماز کا وقت ہے، یہ بھی ذرا بتاؤ.
سر یہ تو مطلب اکارڈنگ ٹو سر ویسے تو مطلب یہ ہوتا ہے نا صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور صبح نماز فجر کا وقت ہے، ٹھیک ہو گیا، یس سر یعنی کہ صبح کو پھٹنے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک نماز جی فجر کا جو ہے وہ وقت ہے، ٹھیک ہوگی یس بات. سر آگے اور نماز ظہر. اور نماز ظہر 12 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے ہاں آلموسٹ 12 بجے کے فوراً بعد نہیں، ٹھیک ہے جی. سر اس جب کے بعد کہا میں نے بعض کہا ہے وقت جو ہے کبھی نا فوراً بعد ہوتا ہے تقریباً کبھی تقریباً یہ کہہ لو کہ 12 سے 40 منٹ کے اوپر، ہاں چلو پونے ایک کر لو، ٹھیک ہے. جی جی تو سر جی اس سر کا جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے اور تقریباً 3:15 تک یہ یس سر ظہر کا جو ہے نا یہ یعنی کہ بالکل کلیئر ٹائم جو ہے نا رہتا ہے. اس یس سر ٹائم کے اندر چاہے کوئی اول وقت میں پڑھ لے، چاہے درمیان میں پڑھ لے، چاہے ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک اگر پڑھ لے، تو یہ جو ہے نا یہ نماز ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد پھر 3:30 کے بعد عصر کا ٹائم کب تک ہے؟ آفتاب ڈھلنے سے پہلے. ہاں جی تقریباً سورج ڈھلنے سے کوئی 20-25 منٹ پہلے تک جو ہے نا وہ آدمی نماز پڑھ لے. جب سورج کی رنگت چینج ہو جائے تو پھر جو ہے نا نماز نہیں پڑھنی، نماز اثر، ٹھیک ہے. یس سر اچھا اور مغرب؟ مغرب سر سورج غروب ہونے کے بعد. پورے غروب ہونے کے بعد یعنی کہ کوئی 5 جب وہ اذان ہو جاتی ہے اتنا ٹائم اس میں بھی لگ جاتا ہے، تو پھر نماز مغرب ہم یعنی کہ سورج صحیح طرح جو ہے نا وہ غروب ہو جاتا ہے 5-6-7 منٹ بعد، تو اس وقت پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور عشاء کا وقت، نماز عشاء ساری عشاء کا وقت جب اندھیری رات مطلب کالی رات ہو جاتی ہے تب ہوتا ہے آلموسٹ کوئی جب آسمان کے اوپر وہ جو سرخی مائل ہوتا ہے نا وہ پورے ختم ہو غروب جائے ہونے کے بعد شب، ٹھیک ہے جی. وہ ختم ہو بالکل یعنی کہ کافی اندھیرا جو ہے وہ ہو جائے وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی، ہاں یس سر تقریباً 1.25 گھنٹے بعد تو پھر عشاء کا وقت بھی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل آپ یہ دیکھیں نا تقریباً 7 بجے اگر کچھ منٹ پہ آگے پیچھے اذان ہوتی ہے تو تقریباً 8:15 یا 8:30 نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یس اور سر کب تک رہتا ہے؟ سر فجر سے پہلے تک. نہیں نہیں بس رات 12 بجے تک جو ہے وہ پڑھے، پھر ہم نے سونا بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر نماز تہجد کا بھی وقت شروع ہونا ہے، تو یہ ہم نے بدعت نہیں کرنی، ایک خاص وقت. ہاں بعد کا مجبوری کی حالت ہے، ٹھیک ہے، آدمی کوئی کام ہے، کسی کے ہاسپٹل چلا گیا یا کچھ اور بھی، لیکن ہے کہ اسلام پھر اتنا بھی سخت نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے پھر وہ نماز پڑھ لے. لیکن عام نارمل حالات میں یہ ہے کہ 12 بجے تک اگر آدمی نماز پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی میں بیٹا نے پوچھ جی بولو السلام یوسف، علیکم. بولو آپ. سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ نبی پاک اور صحابہ کے دور میں یہ قضاء کا لفظ تھا جو آج کہیں کہ سر قضاء نماز پڑھ لی ہم نے فلاں ہو گیا. میرا بیٹا اس میں لفظ جو تھا بعض موقعوں پہ جو ہے نا وہ نمازیں انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ اتنے ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے تو کہہ لیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ تھی ہی نماز. اور آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ، ٹھیک ہے، دفاعی پوزیشن تھی نا، مسلمان میدان جنگ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے اور جو معاملات جو ہے نا وہ ہوئے تو وہ پھر نمازیں جو ہے نا انہوں نے دہرائیں. تو اس حوالے سے ویسے عام حالات میں کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کی نمازیں جو ہے نا وہ کبھی جو ہے نا وہ قضا نہیں ہوئی. نہیں سر یہ بات یہ ہے کہ فجر کے لیے اگر بندہ الارم لگتا ہے نہیں اٹھ پاتا، ٹھیک ہے، جب جی اسے جاگ آئی ہے اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اب یہ ضرور کہنا ہے کہ سر ہم یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں. ثواب تو سر یہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ نے ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے، اس کا اجر تو اللہ نے دینا. سر دیکھیں یوسف میری بات سنیں میرا بیٹا، ہر وقت کا جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا میں نے یہ پہلے بات کی ہے
کہ ابھی بچے نے کہا کہ وہ صبح تک، میں نے کہا نہیں یار 12 بجے تک نماز جو ہے وہ بندہ پڑھ لے، لیکن یہ ہے کہ خدا نہ خاصہ انسانی زندگی کے ساتھ 100 مجبوریاں ہیں، تو یہ ہے کہ ہمیں تو پھر یہ بھی اجازت ہے نا کہ ظہر اور عصر کو بھی اکٹھا ملا کے جو ہے نا یہ ہم پڑھ لیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی اسائنمنٹ ہے کہ آپ جناب رات دیر سے سوئے اور صبح آپ اٹھے اور اٹھ کے آپ نے فوراً جو ہے یہ نماز پڑھ لی، چلو یہ تو ہو گیا ٹھیک، لیکن اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو پھر یہ نماز فجر کا وقت نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مطابق جو ہے وہ نماز فجر کا وقت جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہ ہمارے کسی ایک یعنی کہ بندے کے مطابق جو ہے نا وہ دین کو جو ہے نا وہ ڈالنا نہیں ہے، ہم نے دین کے مطابق جو ہے نا وہ بیٹا وہ ڈالنا ہے۔ سر میں نے مجبور وہی بات کی ہے کہ کسی مجبوری کے تحت بندہ نہیں اٹھ سکا تو لیٹ جاگ آئی ہے پھر تو وہ نماز۔ پڑھ لے، لیکن وہ کسی نے کیا اسے کہا کہ مجبوری ہے کہ جا کے کلاس میں صبح بتانا ہے کہ میں نے آج نماز فجر جو ہے وہ قضا پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، نہیں آپ کو یعنی کہ بیدار ہو سکے تو فوراً اٹھے، آپ نے جناب سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوراً اٹھ کے آپ نے جو ہے نماز جو ہے وہ کی، لیکن وہ آپ کی نماز ہونی قضا ہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، فوراً اٹھ کے آپ نماز پڑھنے میں شامل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی لیکن ٹھیک قضا اس لیے میرا بیٹا ہونی ہے کہ وہ نماز فجر کا وقت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو ہوگی سکتا ہے اشراق کا وقت ہو، چاشت کا وقت ہو، آپ کی نماز آپ کی بھول اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بہتر جو ہے وہ جانتے ہیں، یا کسی اور کی نیت کو وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے فوراً اٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اس کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کئیوں کی جو ہے نا وہ فرض نمازیں قبول نہ ہو اور کئیوں کی قضا جو ہے نا وہ بھی قبول ہو جائے، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیت کو بہتر جانتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات پوچھی کہ جناب بندہ لیٹ اٹھے، اور ٹھیک ہے اٹھ کے فوراً اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ فوراً نماز پڑھ کے پھر اپنے دن کا جو ہے نا وہ آغاز کرے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ جی اور ٹھیک کوئی ہے سر بات؟ شکریہ۔ ہاں؟ ٹھیک ہے کلیئر یا کوئی؟ جی 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 ٹھیک ہے شکریہ سر۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بڑا اچھا بیٹا سوال کیا، ایسے ہی سوالات جو ہے وہ پوچھنے چاہیے، بہتر ہے۔ اچھا جی، تو ہاں بھائی محمد احمد، یس سر. ہاں اچھا، اب جو ہے نا میں بھی بتاؤں گا، تو نماز جو ہے نا وہ ہم کس طرح جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، نماز کی ذرا تھوڑی سی ترتیب تو بتا دو، مثلا 2 رکعت نماز ہم نے پڑھنی ہے تو کیا طریقہ کار ہے ذرا بتا دو۔ سر سب سے پہلے تو ہم اس کی نیت کریں گے نماز کی. جی، سب سے پہلے ہم تو وضو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ سر وہ تو مطلب پکا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ جہاں سے شروع کرتے ہو ٹھیک ہے، بہتر ہے، نیت کریں گے، ٹھیک ہے نیت جی آگے۔ میں پھر سر ہم قیام کریں گے. یہی سب سے پہلے میرا بیٹا نیت تو آپ نے کی، پھر آپ نے نماز کا آغاز کیسے کیا؟ اللہ. اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے نا آپ نے؟ یس سر یس سر. ہاں ٹھیک ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ذرا پتہ کیا ہے ہماری ڈسکشن سے ہمارے سارے دوست جو ہے نا وہ جان جائیں گے، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ ذرا شامل کیا۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور پھر وہ ہاتھ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے یعنی کہ باندھ لیے پیٹ کے اوپر یا اوپر جہاں آپ نے مناسب سمجھا، آپ نے ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے دونوں، اس کے بعد یس. پھر سر ہم ثنا پڑھیں گے، جی پھر سورۃ اخلاص کو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. ہاں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و و تبارک. تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے پھر ہم کیا کریں گے؟ سورت فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ پھر کوئی صورت ملائیں گے. کوئی صورت ملائیں گے، کم از کم صورت کتنی ہونی چاہیے؟ 3 آیات ہو سورت کی کم از کم. ہاں شاباش، کم از کم 3 آیات۔ یہ جو ہم سورت کوثر یا سورت اخلاص پڑھتے ہیں نا،
تو یہ آیات پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر 3 آیات نہ ہو تو قرآن مجید کی کوئی ایک بڑی آیت جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یس سر. ہاں چلو جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ پڑھ لی، پھر پھر اللہ اکبر کر کے پھر رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر کر کے پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. شاباش. اور رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھتے ہیں کم سے کم. ٹھیک ہے. اچھا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر اٹھ جاتے ہیں. پھر ربنا سمیع لک اللہ الحمد، لمن حمیدہ کہہ کے ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کر کے ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. یس سر. ہاں. ہاتھ نہیں باندھتے پھر. اور ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے. یہ کہہ کے پھر ہم اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست جی. پھر ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں 3 دفعہ کم سے کم سجدے میں. 3 دفعہ پڑھتے ہیں. اگر 5 دفعہ پڑھ لیں تو کوئی جرم تو سر میں نہیں نے ہے؟ نو سر میں نے کہا کم سے کم 3 دفعہ. کم سے کم. شاباش. اور ہمارے جو بزرگ تھے، جو مجاہدین تھے، وہ سجدے لمبے لمبے جو ہے وہ سجدے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو سجدہ جو ہے نا وہ بڑا پسند ہے. اور نماز کے اندر جو سجدہ ہے نا، امتحان کی عاجزی کی وہ انتہا ہے. یعنی کہ وہ اپنا سر جو ہے وہ اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اپنی میں کو مار دیتا ہے، اور بالکل اپنے مالک، اپنے قادر، اپنے رب کے سامنے جی وہ جھک جاتا ہے، اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے تو ہی ہوں. میری میری دنیا، میری خوشی، میری غمی، سب کچھ یا اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اپنی عاجزی کا جو ہے نا وہ سبحان ربی اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جو ہے وہ پکارتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بیٹھ جاتے ہیں. جی. پھر جتنا وقت کتنا کیمرہ کیا سر؟ جو اللہ اکبر کر کے ہم کس طرح بیٹھتے ہیں؟ اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں. اچھا بات ٹھیک ہے. وہ قاعدہ ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش. اور پھر اللہ اکبر کر کے ہم دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. جاتے ہیں. اور جب دوسرا سجدہ مکمل ہوتا ہے تو پھر سر اگر ہماری 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو چکی ہوں تو پھر ہم اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تو دوبارہ اٹھ جاتے ہیں. ریپیٹ یعنی وہی کہ کرتے وہی ہیں. کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں. نہیں ذرا دوسری رکعت میں ہم جو ہے نا وہ ثنا نہیں پڑھتے. تو یس سر. فاتحہ پڑھ کے پھر سورت ملا کے پھر اسی طرح جناب ہم یعنی کہ جب دوسری رکعت میں بھی دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو پھر ہم اتحیات کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. یس سر. اور یہاں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اتحیات کے پر بیٹھتے ہیں. اتحیات پڑھتے ہیں. جی. اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. یس سر. اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی دعائیں یاد کی ہیں، اگر وہ جو نماز والی مقصود یاد کی ہیں تب بھی ٹھیک ہے. نہیں یاد تو 2 دعائیں تمہیں یاد ہیں، وہ آپ پڑھ کے پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں، پھر دوسری طرف. تو یہ نماز جو ہے نا پھر آپ کی جو ہے نا یہ مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یس سر. چلو شاباش جی. بہت اچھے ماشاءاللہ. محمد احمد نے بہت اچھا جو ہے نا یہ بتایا. اچھا جی. اب یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے نا یہ ہے تو نماز ہی، لیکن عام نمازوں کی طرح جو ہے نا یہ نماز نہیں پڑھی جاتی. جی بیٹا. السلام علیکم سر. سر جی ایک سوال تھا کہ بعض جماعت نماز ادا کرتے وقت کہ سورۃ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے، امام بتاتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن جب وہ اونچی آواز ہاں اچھا ٹھیک ہے. آپ پہلے سوال مکمل. لیکن جب وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے، امام قرات نہیں کرتے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیان کر دیتا. بیٹا جب آپ ظہر کی نماز میں شامل ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں قرات جو ہے نا وہ بلند آواز سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا تو وہاں ظاہر ہے کہ امام جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی سورت پڑھتے ہیں. تو وہاں یہ ہے کہ خاموش رہیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ ثنا پڑھ کے.
لیکن اگر آپ آرام آرام سے اپنے دبے یعنی کہ زبان میں پڑھ بھی لیں سورت فاتحہ تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی سورت جو ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ وہ اس لیے کہ چونکہ امام صاحب نے بھی سورت فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، اگر آپ کیونکہ انہوں نے آہستہ میں پڑھنی ہے تو آپ بھی پڑھ لیں گے تو وہی پڑھنی ہے آپ نے۔ اب اس نماز میں انہوں نے سورت فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھنی ہے یہ آپ کو نہیں پتا، ایسے ہی ہے نا، تو وہ آپ نہ پڑھیں لیکن سورت فاتحہ دبی زبان میں آپ پڑھ لیں۔ اور جب بلند آواز میں قرات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سورت فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور کوئی سورت بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دو ہی صورتیں آپ خاموش رہیں تب بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا ہی چاہیں تو سورت فاتحہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ اور کوئی؟ اوکے سر جی۔ ہاں چلو ٹھیک ہو۔ اچھا یہ نماز جنازہ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی رکوع ہوتا ہے، اور یہ جو نماز ہے دوسری نمازوں سے قدرے اس طرح مختلف ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ جو ہے نا وہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی نیت اسی طرح جس طرح دوسری نمازوں میں جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کر کے کانوں تک ہاتھ بلند کر کے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم نیت کرتے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ وہ جو حاضر میت ہمارے سامنے ہے اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے جو ہے نا یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میت کا ہم نے کہنا ہے کہ حاضر میت کی مغفرت کے لیے ہم یہ دعا نماز جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ لینے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ سنا کے بعد سورت فاتحہ اور پھر قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے یا سورت بنائی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ٹھیک ہے جی ہاتھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ تکبیریں جو ہے نا وہ زائد ہے، اور تیسری تکبیر میں پھر جو ہے وہ رکوع میں یعنی کہ اس میں دعائیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، جس میں اپنے عزیزوں مسلمانوں کے لیے یا زندہ فوت ہو جانے والوں کے لیے بخشش کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں، مگر رکوع یا سجدہ میں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کیا جاتا۔ اور جو تیسری تکبیر ہے اس کو ہم جب کہہ کے جو حاضر میت ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، جی یعنی کہ جتنی دعائیں، اور اپنے والدین کے لیے بھی اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے نا اصل میں یہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ دعا ہے کہ جو مرنے والا ہے نا اس کی مغفرت کے لیے جو ہے نا یہ دعا جو ہے یہ نماز جو ہے نا یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز جنازہ جو ہے نا یہ فرض کفایہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یعنی کہ آبادی میں چند لوگ جو ہے نا یہ نماز اگر پڑھ لیں تو ہو جاتی ہے، لیکن سب لوگ نہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو پھر اس آبادی کے اوپر جو ہے نا یہ ایک یعنی کہ بار آتا ہے، عذاب والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نماز جنازہ جو ہے نا اب یہ ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی ایک اور دو باتوں کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں لیکچر ختم کروں گا۔ اب نماز جو ہے نا یہ دیکھیں کہ دوران سفر یا بیماری کی صورت میں جو ہے نا وہ کیا ہے، سفر کا تو یہ ہے کہ اگر ہم سفر پہ نکلتے ہیں تقریباً سفر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ 80-85 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر کر لیں، اگر اتنا سفر ہو تو آپ نماز قصر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض کا یہ ہے کہ سفر تھوڑا ہے لیکن رش ہی اتنا ہے اور مصروفیت اتنی ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہے، تو پھر بھی آپ نماز قصر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نماز قصر یہ ہے کہ نماز کا مختصر ہونا، یعنی کہ نماز ظہر کی آپ آمد نے یہ 12 رکعتیں بنائی نا تو نماز قصر صرف آپ نے 2 رکعت فرض جو ہے وہ پڑھنے ہیں، نماز قصر جو ہے 2 رکعت آپ کے رہ جائیں گے، نماز مغرب اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 بن جائیں گی، اور نماز عشاء جو ہے وہ 2 فرض اور 3 وتر آپ نے پڑھنے ہیں، اور نماز فجر جہاں بھی پڑھیں گے 2 سنتے اور 2 فرض ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نماز جو ہے نا یہ قصر ہوگی۔ اچھا اب آدمی اگر بیمار ہو جائے لیکن ہوش و حواس جو ہے نا وہ قائم ہے، اب بیمار کس طرح ہے، یا تو یہ ہے کہ اگر وہ چیئر کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو
یعنی کہ نماز کا رکن ہوگا، یعنی کہ وہ چیئر کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں ہوگا۔ اگر وہ رکوع میں جانا ہے تو ہلکا سا جھکے گا، اور اپنے ذہن میں یہ کیفیت کر لینی ہے کہ میں رکوع میں ہوں، اور رکوع والی جو تسبیحات ہے نا وہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جب تھوڑا سا مزید تھوڑا سا جھکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور وہ بعض کا آگے ٹیبل وہ رکھ لیتے ہیں، ٹیبل تک آدمی جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بندہ اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر ماتھا جو رکھ لیتا ہے اور سجدہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ آدمی بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ سیدھا اسٹیٹ بھی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، نماز اسی حالت میں۔ اور جیسے جیسے وہ اپنے ذہن میں یہ کیفیت لائے گا کہ اس وقت میں رکوع میں ہوں، اس وقت میں قیام میں ہوں، اس وقت میں سجدے میں ہوں، تو وہی تسبیح جو ہے نا وہ پڑھے گا، اور اس کی وہی جو کیفیت ہے اللہ کے ہاں جو ہے نا وہی قبول جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہے کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے میں نے کہا کہ نماز ظہر اور عصر کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو بھی ہم اکٹھی نمازیں جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اجازت دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بغیر عذر کے بھی نماز ظہر اور عصر کو جو ہے وہ اکٹھا پڑھا، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا، السلام صرف علیکم سر۔ کی سہولت کی خاطر، تاکہ میری امت کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ جی کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی سر، وہ آپ نے کہا تھا تو میں نے صحیح مسلم میں دیکھا ہے، کوئی حدیث نہیں ملی مجھے تو۔ نہیں یار، ضرور ملے گی۔ تو جنید احمد، جی سر جنید کائنڈلی آپ ہی ڈھونڈتے ہیں، آپ بھارت بتا دیں۔ احمد میری بات سنیں، آپ نے کیسے مسلم میں ڈھونڈی ہے؟ صحیح مسلم کو آپ نے کیسے تلاش کیا؟ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ نا۔ سر وہ میرے ایک دو کزن ہیں نا، تو وہ درس نظامی کر رہے ہیں، ان کے پاس ساری بکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک اچھا، ہے، تو میں نے ان سے بھی رابطہ وغیرہ کیا، جلد نمبر 1 تھی، اس کے اندر لیکن تھا یہ ہے کہ میری باب بات الصلاۃ، چلو، اس کے اندر کوئی نہیں ملی ہمیں، اچھا تو وہ کہہ رہے تھے پھر سر کو کہیں کہ وہ دکھا دیں۔ نہیں میری بات سنو جنید، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا یہ مسئلہ ہوتا نا اکیلے تو میں تمہاری بات مان جانی تھی۔ اب تمہارے جو کزن ہے وہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں تو تمہیں مٹھائی کا ڈبہ پڑ جانا ہے، میں نے ڈھونڈے نہیں ہے، اور وہ درس نظامی کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ حدیث بھی نہیں ڈھونڈی، تو پھر درس نظامی کا کیا فائدہ؟ مجھ سے تو وہ پھر زیادہ ہی پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ڈھونڈنی نہیں چاہیے۔ نہیں سر، وہ دیکھیں نا، دینی مسائل ہیں، دیکھیں جس کا بھی کلیئر ہو جائے، یہ تو دینی مسائل ہیں، بہت اہم مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اور وہ ہمارے فرض و علوم میں سے ایک چیز ہے، تو اگر آپ کلیئر کر سکتے ہیں تو پھر ضرور کلیئر کریں انشاءاللہ اچھا تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ میرا جو ہے نا وہ نمبر لے کے نا، میرا نمبر نہیں ہے تو فروا سے لے کے مجھے اپنا یعنی کہ وہ بلکہ نہیں، میں نا فروا کو جو ہے نا اس کا جو یعنی کہ اس کی جو پوری عبارت ہے نا وہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نہ بھیجوں گا، اور وہ تمہیں جو ہے نا پھر وہ گروپ میں بھیج دے گی، یہ وہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ جی سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ کی آسانی جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو جی یہ آپ سر، جزاک اللہ۔ اگر کسی جگہ ہو نا تو آپ نے پڑھ لینی ہے، سوچنا نہیں ہے، پکا مولوی نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ نہیں سر جی، ہاں، سر ہم تو خود مطلب اگر چیز کلیئر ہو جائے تو پھر ہمارا پیچھے رہے گا کیا چیز۔ پتہ ہے کیا ہے بیٹا، ہم نے نا یہ جو ایک یعنی کہ نا رویے ہیں، یعنی کہ مولویت ہے، یہ وہ مولوی لفظ جو ہے نا یہ تو اتنا بڑا لفظ ہے کہ آپ یہ دیکھیں افغانستان کے اندر نا لفظ ملا جو ہم یہاں تو کسی کو ملا حقارت کے لیے کہتے ہیں نا، لیکن افغانستان کے اندر تو ملا بہت بڑا لفظ ہے، اور اس سے پہلے ملا علی قاری، یعنی کہ جو بندہ مہا پڑا ہوتا تھا نا، جو پی ایچ ڈی یا اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نا وہ ملا جو ہے نا وہ کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے کہ جب سے یہ ہمارے اردو کے اندر انگریزی زبان نے زیادہ رواج پایا ہے نا، تو یہ فارسی اور عربی جو ہے نا یہ تو ہم نے نکال ہی دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ادب سیکھنا ہے نا تو وہ فارسی زبان پڑھے، ہے جی؟ تو یہ دیکھیں علامہ اقبال، دیکھیں ہمارے جو پہلے بزرگ پڑے ہوئے تھے، علامہ اقبال کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کلام جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اتنی اچھی انہیں فارسی آتی تھی، ہے جی؟ اور علامہ اقبال بھی یہ دیکھیں پی ایچ ڈی کی ہے، استاد ان کے کون ہے؟ مولوی میر صاحب، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اور میں آپ سے بھی بار بار آپ
اگر آپ لوگ یقین کرو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دو نا تو آپ کا ذہن اتنا کھل جائے، اتنا کھل جائے، یہ دنیا کی جتنی واہیات قسم کی جو چیزیں ہیں نا، اس سے قرآن مجید آپ کو بچائے گا، نماز آپ کو بچائے گی۔ آپ نے انٹر میں وہ آیت نہیں پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہو، آپ یہاں ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس نے میرا ذکر جو ہے وہ دنیا میں جو ہے نا یہ کیا ہے۔ تو آپ جو ذکر کرتے ہو، آپ جو عبادت کرتے ہو، دراصل اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے نا وہ ہمیں بچاتا ہے، ورنہ یقین کریں بہت ساری زمانے میں آفات ہے، یہ جادو، یہ جن، یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ آدمی جو ہے نا یہ ساری آزمائشیں ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی یاد جو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، یہ آپ پڑھا کریں، یہ آپ کی حفاظت کریں گی۔ سورۃ ملک یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اگر سونے سے پہلے آدمی معمول بنا لے اس سورت کو تو یقین کریں کہ بندے کو اور کچھ سوائے بندہ شرک نہ کرے، روز قیامت یہ جناب سینہ تان کے فرشتوں کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کفار جو تھے وہ قرآن مجید سن کے اپنی یعنی کہ انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ٹھونستے تھے، کہتے تھے ہمارا دل اچھل کے باہر آتا ہے، ہمیں کچھ ہوتا ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب کی آپ تلاوت سنیں، آپ کے جسم کے اندر کپ کپی آ جائے گی، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے طاقت حاصل کرو۔ جب ہم نمازی اثر نہیں پڑھتے تو ہمارے جسم کے اندر سے طاقت چھین لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ رات کو عشاء کی نماز نہ پڑھے اس کو سکون سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا بیٹا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا معمولات زندگی، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشینری بنائی ہوئی ہے، اور اس کا انجینئر جو ہے وہ خود ہے، اور انجینئر کو پتہ ہے کہ اس مشین کو کس طرح صحیح رکھنا ہے۔ یہ سارے جو وظیفے ہمیں، یہ سارے جو معمولات زندگی، جو رہنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ اس انجینئر نے بتایا ہے، اور یہ اس مشینری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ سو جاتے ہیں نا تو آپ کے جسم کے اندر بہت سارے پلمبر جاگ جاتے ہیں، اور وہ آپ کے جسم کے جناب جو کام کر کر کے آپ تھک جاتے ہیں اس کی ریپیئرنگ شروع کرتے ہیں۔ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو تر و تازہ ہوتے ہیں۔ یہ تو جسم کی بناوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، او اے انسان اگر تمہیں عقل نہیں تو کم از کم اپنی ذات ہی کے اوپر غور کر، تمہیں خدا کی خدائی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں جو ہے نا یہ جوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے جناب ناک کے اندر اتنے پڑتے ہیں، اور وہ ہوا بڑی رطوبت سے گیلی ہو کے ہمارے جناب آگے جو صحت مند یعنی کہ چیز ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوتی ہے، یہ آکسیجن وغیرہ۔ بس یہ تو آپ کبھی اس چیز کے اوپر سوچے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ رہنائی جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم تو اس کی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں پورے آزاد دیے ہیں، ہاں جی، پورے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی بڑی نعمت ہے، آنکھیں ٹھیک دی ہیں، سب کچھ ٹھیک دیا ہے۔ تو ایک منٹ بیٹا میں ذرا بیٹا آپ سے یہ گزارش ہے، تو ماشاءاللہ زبردست اپنے دین کے اندر بیٹا دلچسپی لینی چاہیے، اور یاد رکھیں اسلام سے زیادہ کوئی ایڈوانس جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس سے زیادہ ایڈوانس دین اور کوئی نہیں۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حضرت خدیجہ جو ہے وہ کتنی ایڈوانس خاتون تھی، اس زمانے میں اپنا کاروبار خود انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ان کا کاروبار تھا، اینکڑوں کی تعداد میں ان کا اونٹ جو ہے وہ مال لے کے وہ باہر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اسی لیے اپنے کام میں جو ہے وہ شریک کیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ جب وہی یعنی کہ کام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پسند کیا، اور دیکھیں ان کے کس طرح اس وقت اس خاتون نے رشتہ، آج اس سنت کے اوپر ہم کریں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مانگنا یا رشتہ کرنا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں خاتون ہو کے انہوں نے کیا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو ہے یہ کیسے دیا، کس طرح بزرگ جو ہے وہ انوالو ہوئے، کس طرح نکاح ہوا۔ کبھی آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے؟ یہ کسی بھی دین کے اندر ایسی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ اس سے زیادہ ایڈوانس دین اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آج یا کل میرا خیال ہے ملالہ یوسف زئی نے جو ہے نا وہ ایک بیان دیا ہے، اس حرامزادی کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہودیوں اور دوسروں لوگوں کی جو ہے وہ ایجنٹ ہے، اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ شادی کو وہ سوشل کنٹیکٹ کر کر کے ان کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ نکاح تو ایک پاک رشتہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کی شادی ہوتی ہے اس دن شیطان بہت زیادہ روتا ہے کہ جس آسانی کے ساتھ میں اس کو ورگلاتا تھا آج یہ میرے شکنجے سے جو ہے وہ نکل گیا ہے، کیونکہ نکاح سے انسان کی نظریں جو ہے وہ نیچی ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، انسان مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں یعنی کہ عورت بھی اور مرد بھی۔ یہ ایک خاص ایسا رشتہ ہے کہ روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے جو پہلا رشتہ قائم کیا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور قرآن مجید نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس جو ہے وہ کہا ہے، اور لباس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں یعنی کہ یکجان ہوتے ہیں، ایک کی عزت دوسرے کی عزت، ایک انسلٹ دوسرے کی انسلٹ، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جان لینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کا میدان عرفات میں ملنا ایسا پسند آیا، اور اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس وقت تک آپ کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ میدان عرفات میں حاضری نہیں دیں گے اور حضرت آدم اور حوا کی تو سنت کو زندہ نہیں کریں گے، آپ کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس ماں کی ممتا کو زندہ رکھنا ہے تا قیامت، جب تک آپ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگائیں گے اس ماں کی ممتا اور طلب کو اللہ تعالیٰ نے تا حیات جو ہے وہ آپ زندہ رکھنا ہے، اور اس بچے کی معصوم ایڑی سے جو چشمہ پھوٹا تھا آج تک اس چشمے جیسا شفا بخش پانی جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج تک اس کنویں کے اوپر کائی نہیں جمی، بالکل شیشے کی طرح جو ہے وہ کنواں جو ہے نا وہ صاف ہے، اس کے اندر اپنی شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے، اتنا صحت مند جو ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ 5 منٹ دیں، لیکن اپنے دین کو ضرور پڑھیں، آپ کو اس کے اندر زندگی آپ کو نظر آئے گی، شفا ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، اپنے معاملات کا حل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی طرف سے اگر کوئی کوشچن ہے تو کرے، میں تو پھر بولتے ہی جاتا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو، ٹھیک ہے جی۔ تو بس وہ آپ نے بات کی تو میں نے سر جی کوئی بک بتا دیں جس سے یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے ڈسکس ہوتے ہیں جس کے اوپر مکمل ایک واضح یعنی پیغام ہو ہمارے۔ میں نے نا آپ سے یہ کہا تھا کہ جو میں لیکچر دیتا ہوں نا آپ اس کو نوٹ کر کے مجھے انشاءاللہ، اب تو وہ کچھ کلاسیں جو ہے نا وہ آف لائن ہو گئی ہیں، میں نے یونیورسٹی چکر لگانا ہے انشاءاللہ سوموار سے، تو آپ مجھے جو ہے وہ چیک کریں، جب آپ مجھے ملیں گے نا آگے وہ ہسٹری کا تھوڑا سا ہم نے پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ وہ بیست سے لے کے وفات تک، تو اس کا کچھ پورشن جو ہے نا وہ میں آپ کو جو ہے نا یہ میں بتاؤں گا۔ اگر ان مسائل میں آپ کتابوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو آپ کے متعلقہ ہیں وہی میں آپ سے جو ہے نا یہ میں ڈسکس جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں۔ کتابیں تو بیٹا ایک ایک موضوع کے اوپر 20 کتابیں ہیں،
لیکن میں نے کہا تھا یہ جو کتاب ہے نا آپ کی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، یہ انٹروڈکشن ٹو اسلام، ٹھیک ہے جی، جس کا اردو میں جو ہے نا یہ ترجمہ اسلام کیا ہے، یہ عام طور پہ میرے پاس ایک کتاب تھا، میں نے بھی وہ جو کچہری میں فٹ پاتھ سے مجھے وہ کتاب ملی تھی، اس کا ترجمہ سید خالد جوید مشہدی نے کیا تھا۔ اور آج کل یہ جو کتابوں کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بچوں کو خراب کرنے کے لیے مختلف حصے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ غلط ملط جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں جو آپ کو جو باتیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہوں جو آپ کے متعلقہ ہے، میں آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں جو ہے نا وہ الجھا نہیں رہا، جو چیزیں ہیں وہی میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو وہ آپ انٹروڈکشن ٹو اسلام لے لیں، ٹھیک ہے، اور بھی آپ کے یعنی کہ کورس کی جو ہے نا وہ آؤٹ لائن ہے۔ اور دوسرا آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ یہ جو بی ایس ہے نا میرا بیٹا، اس سے انہی کتابوں کو تو ختم کیا گیا ہے کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مٹیریل ہو لیکن وہ آپ کی محنت سے اور سرچ سے جو ہے نا وہ تیار کیا ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ کتابوں میں بنے بنائے سوال جو ہے وہ ملتے تھے، بچے رٹ لیتے تھے، اور جناب واہ واہ کیا بات ہے جی، فلاں نے 1.5 صفحہ لکھا ہے، فلاں نے 2 صفحے لکھے ہیں، تو ایسے ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو اب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا یعنی کہ یہی آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے نا یہ کام آنی ہے کہ آپ اس حوالے سے نیٹ ہے یا کتاب، ہاں نیٹ کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ بہت محتاط ہو کہ آپ نے نیٹ کا بھی مطالعہ کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ بتانا بھی ہے، کیونکہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں انہوں نے ایسا مٹیریل جو ہے نا وہ لوڈ کیا ہوا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جو چیز آپ نے دیکھنی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اپنے ٹیچر کو ضرور بتائیں کہ سر میں نے یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ ہے، اور مجھے آپ اس بارے میں جو ہے نا وہ بتائیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی محمد احمد کے ساتھ میں نے نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ میں نے ہم نے آپس میں ڈسکس کیے، تو اب اس کے حوالے سے آپ کو کیا کتاب چاہیے؟ اسی طرح اور جو مسائل ہیں، تو مسائل تو اتنے ہیں وہ کلیئر ہے کہ جی وہ کلیئر ہے الحمد للہ سر جی۔ بیٹے آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے، ذرا دوبارہ دوبارہ بولو۔ میں کہہ رہا ہوں سر جی الحمد للہ وہ سب معاملات کلیئر ہیں۔ ہاں نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یہ آن لائن ہے نا، آپ اس کو لکھیں کریں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے نا آپ کی رہنمائی بھی کروں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو جو ہے نا کچھ مٹیریل جو ہے نا میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو جو ہے نا یہ بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی اوکے ہو ریفرنس گیا وغیرہ دینے ہیں، آیات آپ کو یاد کرنی پڑیں گی یا یہ وہ کرنا پڑے گا، تو میں تو آپ کو بڑے آسان انداز میں جو ہے نا یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں مثلا یہ ہے کہ ایک اسلام کو جو معاشی نظام میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اگر وراثت کے حوالے سے تو ہے نا اس میں ایک آدھ آیت، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہمیں آیت یا حدیث سے جو ہے نا یہ کام جو ہے یہ کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم تھوڑا سا کورس پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا میں جائزہ لوں گا اور آپ کو کچھ چیزیں میں لکھوا بھی دوں اوکے سر جی، گا، ٹھیک تھینک ہے۔ یو سر۔ تھینک یو میرا بیٹا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اپنی اٹینڈنس بھی آپ لگائیں اور میں نا نوٹ کر لیتا سر ہوں۔ جی بولے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں میں منڈے کو یونیورسٹی جا رہا ہوں، تو سر کس ٹائم جائیں گے آپ یونیورسٹی؟ ٹائم ٹیبل دیکھتا ہوں کون سا پیریڈ ہے، چکر لگانا ہے، وہ فون آیا تھا کہ آپ نے نا آنا ہے یونیورسٹی، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں نا کلاس ٹائم دیکھتا ہوں، پہلا پیریڈ ان کا کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوموار والے دن نا میرا خیال ہے ایک پیریڈ جو ہے نا وہ 8:30 ہے۔ سر پھر آپ 8:30 سے لے کے کب تک وہاں رہیں گے؟ تو پھر میں واپس آؤں گا، لیکن اس کے بعد پھر بھی جو ہے نا وہ ایک تو میرا خیال ہے یہ ہے 4 سیمسٹر کا،
وہ تو آن لائن ہی ہے. ایک ہے جو ہے نا وہ سیمسٹر 2 کا, وہ پتہ نہیں اب کتنے بجے ہے, 1 بجے ہے, 1:30 بجے ہے, کیا چوتھا پیریڈ ہے ان کا, وہ کتنے بجے ہوتا ہے چوتھا پیریڈ؟ کیا سر؟ یعنی کہ پہلا پیریڈ اگر نہیں, پہلا پیریڈ بھی نہیں ہے وہ, سوری وہ سیمسٹر 4 ہے. ہاں یہ جو چوتھا پیریڈ جو ہے نا یہ سیمسٹر 2 کا ہے, تو چوتھا پیریڈ کتنے بجے ہوتا ہے؟ چوتھا پیریڈ 1:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے سے لے کے 3 بجے تک. ہاں تو بس ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ نا پھر 12:30 پہنچوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. 12 بجے. یعنی کہ آپ بتا رہے ہو نا کہ 1:30 بجے ہے, تو جی پونے پہنچ جاؤں گا یا 1 بجے؟ جی سر, چوتھا پیریڈ وہ اصل میں ایوننگ کا شروع ہو جاتا ہے, مطلب ایوننگ کا پہلا پیریڈ ہوتا وہ ہے. ایوننگ کا ہے نا, وہ بھی دیکھنا ہے نا ایوننگ کا بھی, وہ ایوننگ کا ہی ہے وہ, جی آفٹر سر. نون. ہاں اوکے تو سر. وہ ہے, اگر کوئی کسی بچے نے کوئی ملنا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائے. میں ہم نے چکر لگانا ہے منڈے کو, تو ہمیں کہا چلو آپ سے پوچھ لیتے ہاں ہیں چلو کب. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے 1 بجے جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ پہنچوں. اوکے سر, شکریہ. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو میڈم.